الزائمرز کے پیشنٹس میں علامات جو سٹیپ بائی سٹیپ آتی ہیں وہ تھوڑی سی ذرا زیادہ ایلیبوریٹ کریں. بالکل جی. میموری جس طرح ہم نے بات کی کہ شارٹ ٹرم جو میموری لاس ہے وہ دن سے, لیکن وہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایوری ڈے لائف کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اوکے. جس طرح ہم نے پریویسلی بات کی کہ پیشنٹس اپنے روزانہ کے کام تو بھول رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جاب ہے وہ بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی. اب جس طرح اگر جاب پہ کوئی کام ایسا ہے وہ اب گھر آ گیا, ان کو نہیں یاد انہوں نے کیا تھا یا نہیں کیا, فون کال کی تھی یا نہیں کی تھی. جی. پھر اس کے علاوہ پیپر ورک جو ہے وہ ان کا کمپلیٹ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. ایک اور ایگزامپل گھر کی بات ہے کہ کچن میں جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ پیشنٹ اسٹوو دیکھ کے چولہا تو نہیں بھول گئے. پھر لینگویج پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کو وہ ورڈز نہیں سمجھ آ رہے ہوتے جو آپ بول رہے ہو. اس کی وجہ سے فیملی ممبرس تو فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی وہ پرابلم ان کے اینڈ پہ تو چل رہی ہے نا جی, ان کو نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی. اب ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ان کے جو رسک فیکٹرز ہیں کیا وہ کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے. اگر تو نہیں ہوں گے, جیسے ہم نے اگین بات کی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز اور گھر کے سوشل انوائرمنٹ کو, تو وہ تو بہت تیزی سے آگے جائے گی. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, وقت کے ساتھ ساتھ ڈیمینشیا جو ہے یہ اور اگریسو ہوتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. ایسے پیشنٹس جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلے واک کے لیے, روٹین میں واک کرنے جاتے تھے, اور ایک دن ایسا ہوا کہ واک کر کے وہ واپس نہیں آئے, اور گھر والوں کو جب تشویش ہوئی اور انہوں نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ وہیں کہیں کسی قریبی پارک میں مل گئے, اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آئی فیلٹ لاسٹ, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یا میں گھر کا رستہ بھول گیا تھا. تو ایسے پیشنٹس جو ہیں وہ اپنے لیے بھی کوئی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوئی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو آپ نے ہائی لائٹ کیا جی, اور یہ الارمنگ ایشو ہے, یہ ریڈ فلیگ ہے. ایک دفعہ بھی اگر ہو تو یہ ریڈ فلیگ ہے. اوکے. اگر آپ کے والدین یا کوئی عزیز اس طرح بھول جاتے ہیں راستہ, تو آپ نے پھر ان کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جانا ہے, چاہے ایک ہی دفعہ کیوں نہ ہوا. اوکے. وہ کہتے ہیں کہ جی لیٹ نہیں کرنا اس چیز کو, کیونکہ کل کو خدا نہ ہو گیا اور اگر آپ کو واپس نہ ملے پھر تو پریشانی کی بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. جی بالکل ایسے ہی, اینڈ دس از اے ویری کامن پرابلم کہ گھر کے بزرگ ایسے نکل جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں ملتے. بالکل جی, اور پھر ہم تلاش گمشدہ کے ہم اکثر بورڈز دیکھتے ہیں, ایڈز آ رہے ہوتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا, ڈرائیونگ, جی کہ وہ ڈرائیو کرتے کرتے کہیں اور پہنچ گئے ہیں, اس کو بھی لائٹلی نہ. اچھا, لاسٹ دا وے. جی بالکل. اگر بیسک دیکھا جس طرح ہم نے 6 ادراک کی بات کی نا, ایک ڈومین تو ان کی چل رہی ہے جو ڈرائیو کر رہی ہے, مثلا میموری تو چل رہی ہے, لیکن ان کی یادداشت جو ہے وہ ڈکریز کر گئی. اسی لیے 6 ادراک کو فعال ہونا بہت ضروری ہے, آل سینسز اینڈ کوگنیشن ڈیفرنس. تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ پہلے تو اپنے والد یا والدہ سے پوچھیں کہ جی آپ کدھر جا رہے تھے, تاکہ آپ کو بھی سینس ہو کہ ہوا کیا. اس کے بعد جب آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جائیں تو پھر تھوڑا سا گو بیک ان دا ٹائم ایز ویل کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی تھیں, اور آپ کو ٹرسٹ می کلوز ملیں گے کہ کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا تھا, یادداشت کے بارے میں بھی, کام کے بارے میں بھی, کچھ شکایات بھی شاید آپ کو موصول ہو رہی ہوں انفارچونیٹلی. تو پھر جب آپ ان کا مجموعہ بنائیں گے تو پھر وہ ڈیمینشیا ہے یا پھر الزائمر کی طرف بات جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ لوگوں کو, اسپیشلی گھر والوں کو, ان علامات کا اتنا ادراک نہیں ہوتا, اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بہت سارے لوگ اب یہ جان جائیں گے کہ جب یادداشت کی کمزوری شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور کیا علامات آتی ہیں. اب جب ہم یادداشت کی کمزوری کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 طرح کی کمزوری آتی ہے. ایک شارٹ ٹرم میموری لاس آتا ہے, یعنی جو ان کو قریبی جو اس وقت مدت کے کام ہیں یا کچھ دنوں میں جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ بھول رہے ہیں, یا ڈے ٹو ڈے کام بھول رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جو طویل مدت کی میموری ہے, وہ ان کی لاس ہو گئی ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے, اور اس میں زیادہ خطرناک کون سی ہے, اور کیا یہ دونوں ایٹ دا سیم ٹائم بھی ایگزسٹ کر سکتی ہیں یا یہ 1 by 1 آتی ہیں پیشنٹ میں؟ جو شارٹ ٹرم میموری لاس ہے نا وہ ڈیمینشیاز میں زیادہ کامن ہے, کہ جو تھوڑی مدت کی آپ کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرانی بھی ایٹ دا سیم ٹائم نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے, اس دیکھیں دماغ کا جو ایریا جو افیکٹ ہو رہا ہے جی, اس کی اگر لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں, لیکن زیادہ تر کامن شارٹ ٹرم ہی ہے. اچھا, اب اس میں جو ریڈ فلیگ کیا ہے کہ جس کا آپ کو زیادہ دھیان رکھنا ہے وہ ہے کہ کتنی تیزی سے ہو رہا ہے. اوکے, اگر تو آپ کہیں جی میرے والد صاحب بالکل ٹھیک تھے 3-4 مہینے میں, لیکن 3-4 مہینے میں وہ اتنی جلدی ڈکلائن ہوئے ہیں, اتنی جلدی ان کی میموری لاس ہوئی ہے, دیٹ از اے بگ ریڈ فلیگ. آپ کو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی خدا نہ خواستہ انفیکشن تو نہیں ہو رہی, کیا دماغ میں کوئی رسولی تو نہیں قائم ہو رہی. تو اس کے لیے آپ کو ہمیں ایک تو آپ کو لانا بھی ہے ہمارے پاس, دوسرا پھر ہم اس کا اسکین بھی کریں گے, اگر ضرورت پڑی تو ہم ان کا پیچھے سے پھر جو دماغ کی نشو و نما کے لیے فلوئڈ ہے CSF جس کو کہتے ہیں وہ بھی نکالیں گے,
اور دیکھیں گے کہ کیا اندر ہمیں مل رہی ہیں چیزیں. اب بات یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم لاس ہے وہ لیٹ ہوتا ہے اسٹیجز کے اندر, اسی لیے پیشنٹس کو اکثر لوگ لیٹ لے آتے ہیں کہ ان کو پرانی چیزیں تو یاد ہیں. اب پرانی چیزوں میں بڑا کامن ہے جی 1965 کی جنگ یاد ہے, 1971 کی جنگ یاد ہے, کئی کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے, پھر کئیوں کو شادیاں یاد ہوتی ہیں, بچے یاد ہوتے ہیں, لیکن اگر روزمرہ کی بات پوچھیں گے جی پرسوں آپ کہاں گئے تھے تو ان کو یاد نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ ڈیلیڈ ہو جاتا ہے. یا ابھی آپ نے کیا ناشتہ کیا ہے وہ ان کو یاد نہیں ہوگا. بالکل بھول سکتا ہے جی ان کو. پیسوں کے معاملات بہت کامن ہیں کہ میں نے آپ کو پیسے بھیجے تھے کہ نہیں بھیجے تھے, میں نے لیے تھے کہ نہیں. اگر وہ کوئی چیز لینے گئے ہیں تو وہ بھول جائیں گے کتنے پیسے لے کر آئے ہیں, تو یہ ریڈ فلیگ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر مریض جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے نام بھول جاتے ہیں یا گھر والوں کی پہچان بھول جاتے ہیں. عام طور پہ جیسے یہ بزرگ حضرات ہیں, یہ گھر میں اگر کوئی بچہ ہے ان کا تو اس بھول جائیں گے کہ انہی کا بیٹا ہے یا انہی کی بیوی ہے یا انہی کی بہو ہے گھر میں. سو اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے یا ان کا آگے سے کیا پروگریس ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ماڈریٹ ٹو سیویئر میں آ جاتی ہے جو ڈیمنشیا نا, تو اس کے اندر تو ہمیں ان کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. اور جو ہمارے پاس کچھ ہی چیزیں ہیں جس سے ہم علاج کر سکتے ہیں. اگر تو فور سپوز الزائمر ڈیزیز ہے, یہ ہم نے ڈائگنوز کر لیا اس کو, پھر تو ہمارے پاس کچھ دوائیاں ہیں جس سے ہم اس ڈیزیز کو سلو کر سکتے ہیں, لیکن ختم نہیں کر سکتے. اور ڈاکٹر صاحب انہی پیشنٹس کو جو جنہیں اپنے گھر میں جو امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں جن کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں ان کی پہچان نہیں ہے, لیکن انہیں یہ یاد ہوگا کہ یہ میرے ابا جی اس طرح دکھتے تھے, کسی اور کو وہ اپنے والد کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ یا ان کے بزرگوں کے ساتھ ملا رہے ہوں گے جو اب حیات بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. اور یہی بات اگین وہ 6 ادراک ہیں جو ان میں سے کچھ فعال ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے, تو وہ جو ورک کر رہا ہے اس کی وجہ سے ان کو یاد ہوگا کہ یہ کون ہے یا کس طرح, یا وہ ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ لینگویج ہی نہ ہو پراپرلی, کہ ان کے پاس وہ لفظ نہ ہو کہ وہ بتا سکیں یہ کون ہے, یہ بھی ایک پاسبلٹی. تو ان دوائیوں کا جو مقصد وہ تو یہی ہے کہ آپ سلو ڈاؤن کریں ڈیزیز, کیونکہ دس از اے پروگریسو ڈیزیز. الزائمر جو ہے یہ آگے چلتی رہتی ہے اور ہر سال ورسن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا اس کے ٹھیک, واپسی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اچھا, تو انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب جو مریض متاثر ہیں ڈیمنشیا سے اور الزائمر سے, جو پروگریس بھی کر گئے ہیں, ان کے جو امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں وہ بھی مریض کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چیلنجنگ سچویشنز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دے آر دا امیجیٹ کیئر گیورز. تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ جن کا پروگریسو ڈیمنشیا جو ہے بہت بڑھ چکا ہے اور وہ جو امیجیٹ کیئر گیورز ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں, انہیں وہ چیزیں مینیج کرنے میں بھی مسائل آ رہے ہوتے ہیں, ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز بھی ان کی کوئی ایکسٹرنل ہیلپ یا کوئی نرس جو ہے وہ ہائر کر کے کی جا رہی ہوتی ہیں, ایسے پیشنٹس کے آپ امیجیٹ کیئر گیورز کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں یہ زندگی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اپنے والدین کو اس طرح دیکھنا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے لیے بھی ایک چانس ہے ان کی خدمت کرنے کا. ٹھیک ہے, اس میں نمبر 1 آپ فرسٹریٹ کائنڈلی نہ ہو. ظاہری بات ہے نام بھول جائیں, کام کچھ خراب ہو جائیں, کچھ چیزیں گر جائیں ان سے, وہ خود گر سکتے ہیں, تو کام تو بڑھ سکتا ہے آپ کے لیے, لیکن یہ ایک زندگی کا وہ پارٹ ہے جہاں ان کو آپ کی بہت ضرورت ہے, کسی اور چیز کی, صرف ان کو آپ کی ضرورت ہے. تو نمبر 1 اپنے آپ کو کام رکھیں. دوسری چیز یہ, اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے, اور بالکل ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے آپ خود بھی ہیلپ سیک کریں. سائیکالوجسٹ کو دیکھیں, سائیکائٹرسٹ کو دیکھیں. There is no harm in that. There is no harm. اور میں آپ کے توسط سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پورے پاکستان سے کہوں گا کہ دیکھیں آپ کی مینٹل ہیلتھ از ایز امپورٹنٹ ایز فزیکل ہیلتھ. I think it's more important. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اگر آپ دماغی طور پہ پوری طرح ایک جگہ فزیکلی کہیں کام ہی نہیں کر سکتے, آپ فزیکلی کام ہی نہیں کر سکتے, تو پلیز کوئی ٹیبو نہیں, کوئی ہارم نہیں. دیکھیں, بات کریں, تھراپسٹ کے پاس جائیں, اگر دوائی کی ضرورت ہے تو سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں. ایک تو باتھ روم کی چیزوں کا دھیان رکھیں, احتیاط کرنی ہے کہ باتھ روم میں بھی نہ گر جائیں. بالکل جی, اس کے لیے ہینڈلز لگائیں, ان کو اٹھنے بیٹھنے میں مدد کریں. اگر دروازہ بند نہ کرنے دیں اس میں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جی, اور یہ ہے کہ باہر کھڑے رہیں. اگر ان کو اپنی آٹونومی پسند ہے تو باہر سپرویژن میں واش روم دروازہ لاک کریں, لیکن کوشش کریں آپ ساتھ ہی رہیں. ٹھیک ہے, اگر لیٹ سٹیج ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اپنے گھر کو سیف کریں, پروف کریں. ٹھیک ہے, کارپیٹس ایسے نہ رکھیں جن کی وجہ سے ان کا پاؤں لگ سکتا ہے, وہ گر سکتے ہیں. پھر ان کے لیے ٹیبل چیئر کا ایسا انتظام کریں وہ آرام سے بیٹھ سکیں اور کھڑے ہو سکیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اپنی آٹونمی سب کو پسند ہوتی ہے کہ میں خود کر سکوں, لیکن آپ نے اس میں اسسٹ کرنا ہے اتنا کہ وہ سیف رہیں. کچھ ایسے کام ہیں شاید وہ نہ کر سکیں انفارچونیٹلی. جی, جس طرح نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر
اولڈ ایج پرسن وانٹس کہ ہم ادائیگی کریں اور ہمیں بھی کرنی چاہیے انسانوں کو, لیکن وہ اس طرح بینڈ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, تو ان کے لیے چیئر لے کر آئیں, ان کے لیے نماز کی جگہ پہلے سیٹ کر دیں کہ آپ آئیں ادھر اور آپ کو دور نہ جانا پڑے. تو اس طرح کے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو ضرور کرنے ہیں. اچھا, نماز سے ایک بڑی اچھی بلکہ بات یاد آئی, کچھ پیشنٹس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ابو جی زیادہ سجدے کرتے ہیں. اچھا, کہ وہ بھول جاتے ہیں. وہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے ٹھیک, کہ وہ اپنے بار بار سجدے بھول رہے ہیں کہ میں نے 2 کیے تھے, 4 کیے تھے, 6 کیے تھے.